الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد۔ محترم بزرگوں اور ایمانی بھائیوں، آج ہمارا تفسیر قرآن کریم کا دوسرا دن ہے۔ اتوار کے روز ہم نے قرآن مقدس کی آخری دو صورتیں سورۃ الفلق اور سورۃ الناس کی تفسیر کی تھی۔ آج سورۃ الاخلاص کی تفسیر کریں گے۔ سورۃ الاخلاص اس کو کیوں کہا جاتا ہے؟ اصل میں اخلاص کے معنی آتے ہیں کہ جس چیز میں کوئی ملاوٹ نہ ہو، ملاوٹ سے پاک۔ اور اس سورہ مبارکہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے عقیدہ بیان کیا ہے اور اس انداز میں بیان کیا ہے کہ کوئی ملاوٹ نہیں، کوئی شبہ نہیں، کوئی ابہام نہیں، کوئی ڈاؤٹ نہیں، بہت واضح الفاظ کے اندر۔ اب یہ سورہ مبارکہ نازل کیوں ہوئی؟ جیسے میں نے پہلی مرتبہ بھی عرض کیا تھا کہ کسی سورت اور کسی آیت کا ایک شان نزول ہوتا ہے کہ وجہ کیا بنی۔ اصل میں جب اللہ کے نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی ذات کی دعوت دینی شروع کی کہ اللہ رب العالمین ہے، اللہ خالق کائنات ہے، تو یہ جو مکہ والے تھے ان کو بڑا تعجب ہوا۔ کیونکہ انہوں نے تو خود کعبۃ اللہ کے اندر 360 بت رکھے ہوئے تھے، وہ ان سب کو ارباب کہتے تھے، یعنی وہ ایک رب نہیں مانتے تھے، بہت زیادہ رب کو مانتے تھے۔ تو وہ آ کر کہنے لگے کہ ہمیں بتائیں آپ کا رب کون ہے؟ آپ رب العالمین کی بات کرتے ہو، جیسے ہم نماز میں پڑھتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ تو اب وہ مکہ والے آ کر کہنے لگے آپ کا رب کون ہے؟ آپ اپنے رب کا نسب بیان کرو۔ جیسے ہمارا نسب ہے کہ ہمارا باپ ہے، ہمارا دادا ہے، ہمارا پردادا، آپ اپنے رب کا نسب بیان کرو کہ اس کا باپ کون تھا، دادا کون تھا، پردادا کون تھا۔ تو چونکہ اللہ کا تو کوئی نسب نہیں، اللہ رب العزت کو کسی نے پیدا نہیں کیا، نہ اللہ کسی کی اولاد ہے، تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے یہ سورہ مبارکہ نازل کی کہ ان کے سوال کا جواب یہ سورت ہے، آپ اس سورت کے ذریعے ان کے اس سوال کا جواب دینا۔ حدیث میں ہے کہنے لگے انسب لنا ربک، اپنے رب کا نسب بیان کرو پیغمبر۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس سورہ مبارکہ کو نازل فرما کر اس سوال کا جواب دے دیا۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قل هو اللہ احد، اے پیغمبر آپ فرما دیجئے کہ وہ میرا رب یعنی اللہ ایک ہے۔ اب یہاں پر اللہ تعالیٰ نے بہت سارے جو عقیدے تھے ان کے باطل اور بہت سارے جو کافر یعنی مذہب تھے جو بہت سارے خدا مانتے تھے ان کا رد اس آیت میں کیا۔ مثلا مجوسی ہیں، دنیا کے اندر ایک مذہب ہے، وہ کہتے ہیں نحن نعبد الشمس والقمر، ہم سورج اور چاند کی پوجا کرتے ہیں، اس کی عبادت کرتے ہیں، اور وہ دو خدا مانتے ہیں۔ کہتے ہیں ایک خدا وہ ہے جو خیر پیدا کرتا ہے، ایک وہ ہے جو شر پیدا کرتا ہے، یعنی ایک وہ ہے جو اچھے فیصلے کرتا ہے اور دوسرا وہ ہے جو برے فیصلے کرتا ہے۔ ایک کا نام یزداں ہے اور دوسرے کا نام اہرمن ہے۔ اسی طریقے سے مکہ والے کہتے تھے کہ ہم نحن نعبد الاصنام، کہ ہم بتوں کی پوجا کرتے ہیں، اور وہ بت کتنے تھے؟ ہزاروں میں تھے۔ اور آج بھی ہمارے ہی ملک کے جو برادران وطن ہیں ان کو آپ دیکھ لیں، جو کفار ہیں ان کے 33 کروڑ سے زیادہ معبود ہیں۔ اور اسی طریقے سے تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں ان کا جواب دیا کہ نہیں، یہ سب باطل ہے۔ قل هو اللہ احد، پیغمبر آپ کہہ دیجئے کہ اللہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، وہ تنہا اس کائنات کا مالک ہے، اس کائنات کا رب ہے۔ اللہ الصمد، دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے۔ یہ بت یہ تو محتاج ہیں۔ مثلا ایک بت ہو، اس کے اوپر مکھی بیٹھ جائے، وہ خود اڑا سکتی ہے؟ یا جو چڑھاوا اس بت کے سامنے لے کر چڑھایا جاتا ہے، کوئی آ کر اٹھا کر لے جائے تو وہ اس کو روک سکتا ہے؟ لیکن اللہ تعالیٰ تو وہ ذات ہیں
کہ جو کسی کے محتاج نہیں. ان بتوں کو تو صبح صبح جو ان کے اوپر دھول پڑ جاتی ہے اس کو بھی صاف کرنا پڑتا ہے, پجاری آ کر صاف کرتا ہے. اللہ بے نیاز ہے کہ اللہ نہ کھاتا ہے نہ پیتا ہے نہ اس کو کسی چیز کی حاجت ہے, لیکن وہ کھلاتا ہے پلاتا ہے, ہر ایک کی حاجت اور ضرورت کو پورا کرتا ہے. اللہ بے نیاز ہے, اس کا یہ مطلب. لم یلد ولم یولد, اس کو کسی نے نہیں جنا, ولم یولد, اور نہ ہی اس کو جنا گیا, یعنی نہ اللہ کسی کی اولاد نہ اللہ کی کوئی اولاد. یہاں پر عیسائی اور یہودی, وقالت الیہود عزیر ابن اللہ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ, کہ یہودی کہتے تھے عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں, اور عیسائی کہتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے کہا نہیں, لم یلد, اس کی کوئی اولاد نہیں. تم جو یہ کہتے ہو کہ عیسائی جو کہتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں, اور یہودی جو کہتے ہیں کہ عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں, تم غلط کہتے ہو. اللہ کی کوئی اولاد نہیں. ولم یولد, اور خود اللہ بھی کسی کی اولاد نہیں. هو اللہ الذی لا الہ الا ہو, کہ اللہ تو وہ ہے کہ جس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے. ولم یکن لہ کفوا احد. آگے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ مکہ والے کہہ رہے تھے نسب بیان کرو کہ آپ کے خدا کا نسب کیا ہے, اس کا دادا پردادا. اللہ کا تو کوئی ہمسر بھی نہیں ہے. ولم یکن لہ کفوا احد, اس کا کوئی ہمسر ہی نہیں ہے, چاہے جائے کہ اس کا کوئی باپ اور دادا, اس کے برابر کا بھی کوئی نہیں, اس کے مرتبے میں برابر بھی کوئی نہیں ہے, بلکہ وہ سب کے اوپر پاورفل ہے, سب کے سب اس کے حکم کے مطابق چلتے ہیں, وہ کسی کے حکم کا محتاج نہیں. لا یاکل الطعام ولا یشرب الشراب, کہ نہ تو وہ کھاتا ہے اور نہ پیتا ہے, وہ ایسی ذات ہے. ولم یکن لہ کفوا احد, اس کا کوئی ہمسر نہیں, وہ تنے تنہا اس کائنات کا مالک ہے. تو یہ اس سورہ مبارکہ کی تفسیر ہے. اصل میں اللہ تعالیٰ اس سورہ مبارکہ کے اندر توحید کا سبق دے رہے ہیں. توحید کیا ہے؟ توحید کی دو قسمیں ہیں. پہلی قسم تو یہ ہے توحید ربوبیت. کیا مطلب ہے اس کا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کائنات کا خالق, مالک, رازق, سب کچھ اللہ رب العزت تنے تنہا ہے. آپ دنیا کے کسی بھی مذہب کے ماننے والے کے پاس چلے جائیں, ہندو ہو, سکھ ہو, اس سے پوچھیں اس کائنات کو پیدا کس نے کیا, اس کائنات کا نظام چلانے والا کون ہے, سب کہیں گے اللہ ہے, تنہا اس کا مالک. لیکن توحید کی ایک دوسری قسم ہے, توحید الوہیت. کیا مطلب؟ کہ میری دعا, میری نظر و نیاز, میری قربانی, میری عبادت سب کا سب اللہ رب العزت کے لیے, کہ میں سجدہ نہیں ہو, نیاز دینی ہو اللہ کے نام کی, کسی غیر اللہ کے نام کی نہیں, چاہے وہ انسان ہو, چاہے وہ بت ہو, چاہے وہ جاندار ہو, چاہے غیر جاندار ہو. یہاں آ کر آپ جب جائیں گے تو پھر وہ کہیں گے کہ نہیں جی, مالک تو اللہ ہی ہے, لیکن اس کے آگے کچھ جو ہے نائب ہے. وہ کہہ کے پھر کہیں گے جی یہ نظر نیاز اس فلاں بت کی بھی ہے, فلاں دیوی کی بھی ہے. تو اللہ تعالیٰ یہاں یہ سبق بھی دے رہے ہیں کہ نہیں, جس طریقے سے تم یہ کہتے ہو کہ اللہ ہی اس کائنات کا مالک ہے, اسی طریقے سے عبادت کے لائق بھی اللہ رب العزت کی تنے تنہا ذات ہے, اور اسی طریقے سے نظر و نیاز بھی اللہ ہی کے نام کی ہو, کسی دوسرے کے نام کی نہیں ہو سکتی. اور اس سورہ مبارکہ کی بہت زیادہ فضیلتیں بھی ہیں. مثال کے طور پر حدیث میں آتا ہے کہ ایک اعرابی, جیسے دیہاتی ہوتے ہیں, ایک دیہاتی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور آ کر کہنے لگا یا رسول اللہ کوئی وحی سناؤ جو آپ کے اوپر وحی نازل ہوئی ہے. چونکہ یہ جو دیہاتی عرب کے دیہاتی ہوتے تھے, اور آج بھی آپ دیکھیں گے جو دیہات کے لوگ ہوتے ہیں ان کے ہاں زیادہ تکلف بناوٹ نہیں ہوتی, ڈائریکٹ سوال کریں گے. تو اس نے ڈائریکٹ سوال کیا کہ اللہ نے جو آپ پر نازل کیا مجھے سناؤ. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی سورہ مبارکہ اس کو سنائی. جب سنائی تو وہ اتنا خوش ہوا کہ جیسے ہم خوش ہونے کے بعد لوگ نعرے لگاتے ہیں نا, اس نے کہا نعم الالہ الہنا, واہ میرے رب زندہ باد, واہ تو کتنا مہربان ہے, واہ تو کتنا مہربان ہے. آگے کہتا ہے یقبل الیسیر ویعطی الجزیل, کہ میرے رب تو تھوڑے سے عمل کو قبول کر لیتا ہے اور اس کے اوپر خوب انعام عطا کرتا ہے. کیسے انعام عطا کرتا ہے کہ ایک حدیث میں ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ ایک مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اس سورہ اخلاص کو 10 مرتبہ پڑھے گا اللہ جنت میں ایک محل اس کو عطا کریں گے.
اور جو 20 مرتبہ پڑھے گا اللہ اس کو 2 محل عطا کریں گے، اور جو 30 مرتبہ پڑھے گا اللہ اس کو 3 محل عطا کریں گے۔ تو اس پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہنے لگے اذن لتکثر قصورنا، اذن لتکثر قصورنا، کہ اے اللہ کے نبی تب تو ہمارے محل بہت زیادہ ہو جائیں گے، تب تو ہم خوب کما لیں گے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا جواب دیا؟ اللہ اوسع من ذالک، عمر اللہ کی رحمت تو اس سے بھی کہیں زیادہ وسیع ہے، اس کی قدرت، اس کی طاقت، اس کی عطا بہت زیادہ وسیع ہے، بس شرط یہ ہے کہ بندہ بھی اللہ سے مانگے، اس کے دل میں بھی طلب ہو، لینے کی طلب ہو۔ اور دوسری حدیث میں ذکر کرتا ہوں کہ ایک جا رجل الى النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال احب هذه السورہ قل هو اللہ احد، کہ ایک شخص اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، آ کر کہنے لگا یا رسول اللہ مجھے یہ سورت بہت پسند ہے، بہت پسند ہے مجھے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر سن لے، حبک ایہا ادخلک الجنہ، تیرا اس سورت سے محبت کرنا، تجھے جو اس سورت سے محبت ہے نا، اس کی وجہ سے اللہ تجھے جنت میں داخل کریں گے۔ کیوں؟ کیونکہ اس سورت کے اندر اللہ تعالیٰ نے توحید کو بڑے واضح انداز کے اندر بیان کیا ہے، اور اسلام کا بنیادی عقیدہ توحید ہے، یعنی انسان کے دل کے اندر عقیدہ توحید اگر تھوڑا سا بھی کمزور، مثلا کہ اللہ سے بھی ڈرنا ہے اور غیر اللہ سے بھی ڈرنا ہے، فلاں طاقت سے بھی ڈرنا ہے، فلاں طاقت سے بھی ڈرنا ہے، فلاں کے سامنے بھی جھکنا ہے، اللہ کے سامنے بھی جھکنا ہے، تو یہ ملاوٹ اگر ہوئی تو پھر انسان جتنے بھی اعمال کرے وہ ضائع ضائع۔ اس لیے اللہ رب العزت اس اہم عقیدے کو ہمارے دلوں کے اندر راسخ کر دے، اور ہمیں قرآن مقدس کے ساتھ محبت عطا فرمائے، اور اللہ رب العزت جو قرآن کا حقیقی فہم ہے وہ ہمیں عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔